عام طور پر جب جہیز کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور علماء بیان کرتے ہیں تو اچھا وہ جو لوگ مسلمان ہیں جنہیں تھوڑے بہت دو لفظ پڑھ رکھے ہیں کہیں جاننے کی، وہ فوراً کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی تو جہیز دیا تھا، حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا، یہ کہتے ہیں۔ وہ کون سا جہیز تھا؟ وہ یہاں غیر اسلامی برادران وطن ہندوؤں کا دہیج نہیں تھا، وہ جہیز تھا۔ جہیز کہتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے آنے سے پہلے اس کے گھر میں جو اس کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اس کے بستر، اس کے لیے روح، اس کے لیے کمرہ اور اس کے سامان کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ علی تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ یا نبی اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں میرے اجرے کا کہ پھر بھی دیکھ کے آپ کوئی چیز ہے۔ وہاں گئے تو وہ دیکھا کہ وہ ایک زرہ ہے پرانی جو مال غنیمت میں ملی تھی، وہ مال غنیمت میں سے ملی ہوئی زرہ لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہا اس کو بیچ آؤ بازار میں، تمہاری بیوی آئے گی تو تمہارے پاس کچھ خرچ پانی ہونا چاہیے نا انتظام، تو وہ لے گئے بیچ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا پیار تھا، انہیں تو شوق تھا سخاوت کا، موقعوں کو تلاش کرتے تھے۔ انہیں کسی نے بتا دیا کہ علی زرہ بیچنے بھیجا ہے اللہ کے نبی سے، تو گاہک بن کے پہنچ گئے ادھر سے۔ علی تم کہاں جا رہے ہو؟ بازار جا رہے ہیں۔ کیا کرنے؟ زرہ بیچنے جا رہے ہیں، زرہ بیچنے جا رہے ہیں۔ اچھا تم زرہ بیچنے جا رہے ہو تو مجھے بیچ دو۔ کہا کہ ہاں آپ لے لو اگر آپ کو ضرورت ہے۔ کہا کہ ہاں مجھے چاہیے، مجھے خریدنی تھی، میں خرید لیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، کتنے کی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پرانی لوہے کی جیکٹ 1-2-4 درہم 5-7 درہم بتائے ہوں گے، بتائے۔ تو علی تم تو بہت کم کہہ رہے ہو، اگر 400 درہم کی بیچنی ہو تو ہمیں بیچ دو۔ 400 درہم تو بہت کہہ رہے ہو۔ بیچنے والا کہہ رہا ہے سستی بیچوں گا اور خریدنے والا کہہ رہا ہے مہنگی بیچوں گا۔ کیسے معاشرہ پیدا کیا تھا پیارے نبی نے، کیسی زندگی بدل دی تھی، جو ایک ایک پیسے اور ایک ایک اس کے لیے جان لیتے تھے اور 10-10 کشتوں ایک ایک اونٹ کے پانی پلانے کے لیے لڑتے تھے، ان کا کیسا بدل دیا۔ بیچنے والا کہہ رہا ہے سستی بیچوں گا، ذرا سوچئے غور کیجیے، اور خریدنے والا کہہ رہا ہے مہنگی بیچوں گا، اور دام بہت فرق کے ساتھ۔ وہ تو 4-5 درہم بتا رہے ہیں، وہ 400 گنا دے رہے دام، مگر کیا خرید رہے تھے وہ؟ انہیں معلوم تھا ایک ہی ہے جس سے دل لگانا، ایک ہی ہے جس پر مال خرچ کرنے میں مزہ ہے، ایک ہی ہے جس سے محبت کرنے میں مزہ ہے، ایک ہی ہے جس کو راضی کرنا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا خرید رہے تھے، وہ سب کچھ بیچ کر، سب کچھ دے کر، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خیال آیا کہ بھئی دیکھو علی، اگر 400 درہم کی بیچنی ہے تو مجھے دے دو، اور اگر سستی بیچنی ہے تو جاؤ بازار۔ تو حضرت علی کو خیال ہوا کہ اپنی خوشی سے گاہک اگر زیادہ پیسے دے رہا تھا، اسلام جو ہے اکر بازاری کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی کسی سے فائدہ اٹھا کے مال کم ہے تو مہنگا بیچے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن گاہک اپنی مرضی سے کچھ زیادہ دینا چاہے تو جائز ہے۔ جو عثمان دے رہے ہیں اپنی مرضی سے، جتنے زیادہ پیسے لا کر دوں گا اللہ کے نبی کو تو خوش ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے عثمان، اگر یہی تمہاری مرضی ہے تو چلو لے لو، تم سے زیادہ کون اچھا خریدار ملے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 400 درہم دیے، وہ زرہ لے لی۔ فرمایا علی ہو گئی اب یہ میری زرہ؟ ہاں۔ ان کو اچھا میں مکمل ہوئی کہ ہاں، کہ اب یہ زرہ تمہیں ہدیے میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر اللہ حضرت علی نے سارے خوشی ہو کی اور زرہ بھی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا معاملہ؟ انہوں نے بتایا کہ عثمان نے ایسے کرم کا معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی نے دل سے بلک بلک کر دعائیں دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر کہا علی تمہاری شادی کا انتظام ہو گیا؟ لو 2 بستر لے آؤ، 2 تکیے لے آؤ، 2 گدے لے آؤ، 1 مشک لے آؤ، 1 جانماز لے آؤ، 1 لوٹا لے آؤ، 1 چکی لے آؤ، تمہاری بیوی کے لیے گھر کا سامان دے۔ یہ جہیز جو شوہر کے پیسوں سے آیا تھا۔ کیسا کریمانہ معاملہ حضرت عثمان کا، جب سنے گا انسان کا دل بچھے گا نا، یہ ہوتا ہے۔